बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बाद अज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे गरीब खाने पर पाकिस्तान की बल्कि आलमी इस्लाम की दो अजीम शख्सियतें ख़त्म नबूवत के हवाले से जिनकी गिरां कदर ख़िदमात हैं, मेरे दाएं जानब साबिक़ कादियानी नौ मुस्लिम इरफान महमूद बर्क साहब और मेरी बाएं जानब शमशीर ख़त्म नबूवत ख़तीब ख़त्म नबूवत अल्लामा ज़ियाउल्लाह सैलवी साहब ऑफ कराची। मेरी खुशकिस्मती है कि आज ये मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। बहुत सारे अमूर पे तबादला ख्याल हुआ, तो मैं आप नाजरीन से शेयर करने के लिए एक एक सवाल आप इन मेहमानों की गोशगुजार करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लामा सैलवी साहब, जिनका ख़त्म नबूवत पे बहुत काम है, एक अदारा बनाया हुआ है कराची में, इन्होंने इनके हाथों बहुत सारे कादियानियों ने इस्लाम कबूल भी किया और ख़त्म नबूवत तरबीती कोर्सेज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़िदमात भी की और कराची के अंदर एक माहौल पैदा किया, नई नस्ल को, तलबा को, उलमा को इस मिशन पे लगाया है। तो बहुत शुक्रिया अल्लामा ज़ियाउल्लाह सैलवी साहब। तो मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आजकल जो सोशल मीडिया पे कादियानी झूठ पर मबनी सोशल व्हाट्सएप पे और दीगर जो ऐप्स बना के और इस तरह की अपनी तबलीग के हवाले से चढ़ा रहे, उस हवाले से आपका क्या है, वो किस हद तक वो सच्चाई है उसमें और उसको किस अंदाज में आप देखते हैं, ज़रा प्लीज़ उसको बताइए। क़िबला, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की इज़्ज़त अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जहाँ तक कादियानियों का ताल्लुक़ है, यानी आप ये देखें कि मरज़ियत का दूसरा नाम ही धोखा है जी। तो ये हर तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये धोखा जो है दही से काम ले रहे हैं। मैं आपको इनका जो तरीका वारदात है वो अर्ज़ करता हूँ। इन्होंने अपनी आईडीज़ बनाई होती हैं जो बाज़ दफ़ा औरतों ने बनाई होती हैं और उस पर नीम बरहाना इन्होंने तस्वीर लगाई होती हैं ताकि नौजवान जो नस्ल है वो उस तरफ आए। अब इनका तरीक़ाकार ये है कि रोज़ाना कोई ना कोई नीम बरहाना तस्वीर है ताकि नौजवान उस तरफ अट्रैक्ट हों, मगर उसके ऊपर जो इन्होंने कैप्शन लिखा होता है वो सारा का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा होता है और ख़ास तौर पर उलमा के ख़िलाफ़। कोई ऐसी रोज़ाना कोई ऐसी तस्वीर नहीं होगी जिसके ऊपर होना तो ये चाहिए कि अगर चलो आपने गंदी तस्वीर दी है तो उसके नीचे उसी मॉडल के बारे में बात करें ऊपर जो है, मगर उसके ऊपर जो है ना मौलवी के बारे में होगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम को जो लोगों के सामने पेश करते हैं वो उलमा करते हैं, तो जब उलमा लोगों की नज़रों में मशकूक हो जाएंगे तो फिर इस्लाम का क्या नक्शा होगा। तो उनका तरीक़ाकार ये है कि उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये देख लें, जितने भी सोशल मीडिया पे आपको लोग एक्टिव नज़र आएंगे कि जो उलमा के ख़िलाफ़ और उलमा को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, वो उनमें अक्सरियत आपको कादियानी, बाज़ हमारे भोले लोग हैं कि उनको देख कर वो जो है ना वो शेयर करते हैं। अच्छा, फिर उनका तरीक़ाकार ये है कि एक हफ़्ता पूरा का पूरा उन्होंने गंदी तस्वीरें लगानी है, उलमा के ख़िलाफ़ भौंकना है और 7वें दिन उन्होंने मिर्ज़ा की तस्वीर लगा देनी है। उनका कोई काम बता, देखो जी ये असल मुसलमान है, हम तो भाई लिबरल किस्म के लोग हैं। अब जो उनके साथ मिसाल के तौर पर 5000 लोग ऐड हैं जो रोज़ाना उसको देख रहे हैं, उनमें से अगर एक ज़हन भी ख़राब होता है तो उनकी तो तबलीग का मकसद पूरा हो गया। मगर इस बात से एक बात और ज़ाहिर होती है कि ये कितने गंदी और गलीज़ हैं कि यानी ये अपनी बात को मनवाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए किस दर्जे तक गिर सकते हैं कि फहश बातें, गंदी बातें, और इसके मैं पूरे के पूरे सबूत पेश कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर हमारे उलमा को, हमारे लोगों को बहुत एक्टिव पार्ट अदा करना चाहिए और इनकी साजिशों को समझना चाहिए कि ये किस तरीके से लोगों के सामने देखें। फ़िल्मों के अंदर जैसे होता है कुछ भी नहीं होता मगर बहुत कुछ दिखाया जाता है, इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है मगर ये लोगों को बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। तो हमें इससे मुकम्मल तौर पर अवेयर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैलवी साहब, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि ये असल में दिखाते कुछ और हैं और काम इनका कोई और है। तो मैं अब साबिक़ कादियानी इरफान महमूद बर्क साहब, जो वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स के सूबाई सदर भी हैं, हमारे बड़े पुराने दरीना साथी हैं, ख़त्म नबूवत पर इनकी बड़ी खिदमात हैं, सैकड़ों कादियानी इनके हाथों पर इन्होंने कबूल इस्लाम किया और इनकी किताब बिलखसूस कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में, जिसको पढ़ कर बहुत से कादियानी तायब हुए और इस्लाम में दाखिल हुए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पर इरफान साहब
یہ بات چل رہی ہے کہ بیت کا وہ سین دکھا کے وہ مرزا مسرور کا، تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے جی 20,000 50,000 قادیانی جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اور وہ قادیانیت میں احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ قادیانیت پھیل رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے اور کیا حقیقت کیا ہے، ذرا بتائیے ہمارے ناظرین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ قادیانیت یہ دھوکے کا نام ہے، دجل کا نام ہے، فریب کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے. بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کذاب نے انگریز کے کہنے سے دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد انگریز نے اس کی پشت پناہی کی، یہ فتنہ پھیلا، لڑکیوں کے نام سے، ویزوں کے نام سے، پیسوں کے نام سے نوکریاں دے دے کے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا گیا. اور در حقیقت انہوں نے مرزائیوں نے سب سے بڑی جو ان کی خرابی ہے، سب سے بڑا جو لوگوں کے ایمانوں پہ انہوں نے اٹیک کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خود کو مسلمان کہہ کے امت مسلمہ کے ایمانوں پہ حملہ کیا. یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم کافر ہیں، یہ تو کہا ہی نہیں ہم عیسائی ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم بدھسٹ ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ریئل اسلام ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کہہ کے خود کو غربا کی مدد کی، لوگ دھوکے میں آ گئے. خود کو مسلمان کہہ کے نوکریاں دی، لوگوں نے نوکریاں لیں، دھوکے میں آ گئے. خود کو مسلمان کہہ کے لڑکیاں دیں، شادیاں کی، کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنی لڑکیاں دی ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ تو اس اپنے بیوی کے مذہب ظاہری بات ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی پھر وہ برین واشنگ کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھیلا ایک وقت ایک دور میں، اس میں شک نہیں ہے. ہمارے علماء نے ان کے خلاف کام کیا، ہمارے اہل علم نے اپنے قلم کے خنجر سے ان کے مرزائیت کے کلیجے کو پھاڑا. ہمارے خطیبوں نے اپنی خطابت کی شعلہ نوائی سے مرزائیت کے خرمن میں آگ لگائی. ہمارے شاعروں نے اپنی رمزیہ شاعری کے ذریعے سے مرزائیت کو ناک و چنے چبوائے اور الحمدللہ امت مسلمہ کے ایمانوں کا پہرا دیا. کتنے لوگ تھے جو ڈی ٹریک ہو گئے، لیکن جب انہوں نے ہمارے علماء کی گفتگو سنی، اہل فن، اہل مہارت جو ایکسپرٹس ہیں، جب ان کی انہوں نے باتیں سنی تو وہ واپس آئے. اب اللہ کا کرم، آپ میری مثال لے لیں، میں خود پہلے قادیانی تھا، میرا سارا گھرانہ، میرا دادا، اس کو معاذ اللہ مرزائی کہتے تھے، یہ صحابی رسول ہے، استغفر اللہ. وہ ڈی ٹریک ہوا، آگے پوری ایک نسل، ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے اسی مرزائیت کے کنویں میں گرتے چلے گئے. اللہ نے کرم کیا، سب سے پہلے بارش کا قطرہ اپنے خاندان میں اللہ نے مجھے بنا دیا الحمدللہ جی. اس کے خاص کرم فضل سے میں نے اسلام قبول کیا، پھر میں نے کیا، پھر میرے بڑے بھائی نے، میری والدہ محترمہ نے اپنی ڈیتھ سے 1.5 ماہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ایک بھائی مسلمان ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا بھائی، الحمدللہ اب تک، پھر میرے والد صاحب مسلمان ہو گئے. اب تک ہماری جو میری فیملی ہے اس کے اندر 50 سے زیادہ افراد وہ مسلمان ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا وہ مسلمان ہوئے. اللہ کے کرم سے میں نے پورے آپ کا خیال پاکستان یہ جو میڈیا یہ جو بتا رہے ہیں، ایکسکیوز می عرفان صاحب، کہ وہ جو پچھلے دنوں پکچرز بھی آئی سوشل میڈیا پہ، جناب یہ 20,000 جو ہیں وہ بیعت کر رہے ہیں، 50,000 بیعت، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ جب لوگوں کو ان کے دجل و فریب کا پتہ چلا جی جی کہ یہ تو ریئل اسلام نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اور ہم دھوکے میں آ گئے، تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. خود میری کتاب پڑھ کے اللہ کے کرم سے سینکڑوں ہزاروں مرزائی مسلمان ہوئے. خود میرے ہاتھ پہ 400 سے زیادہ افراد اب تک مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ جی. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ پروگرام دکھایا پوری دنیا کے اندر، MTA کے ذریعے سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ جناب لوگ ہے جو ہے مرزا مسرور مرزائیوں کے 5ویں خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی قسم یہ 100% فراڈ ہے. بہت اچھا. وہ سارے کے سارے قادیانی جو پوری دنیا سے، جب ان کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے قادیان میں ہو یا لندن میں ہو، تو پوری دنیا سے قادیانی وہاں پہ آتے ہیں. اب جو پیدائشی قادیانی ہیں یا نسل در نسل چلے آ رہے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب مرزا مسرور آیا، اس نے جب بیعت کا آغاز کیا تو عام طور پہ تاثر یہ دیا کہ یہ جو 20-25 ہزار لوگ ہیں نعوذ باللہ یہ مرزائی ہو رہے ہیں، پہلے مسلمان تھے. بھائی وہ تو سارے کے سارے قادیانی ہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو. انہوں نے تو تجدید بیعت کی ہے. اچھا، یعنی کہ وہ پہلے سے کسی دور میں مرتد ہوئے یا ان کے بڑے مرتد ہوئے، وہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. وہ ان میں سے مسلمان شاید اکا دکا کوئی ہو کہ جنہوں نے معاذ اللہ کسی لالچ کے تحت یا جہالت کی بنیاد پہ مرزائیت کو قبول کر لیا، وگرنہ ادروائز وہ سارے کے سارے قادیانی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تاثر یہ دیا گیا. ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ مرزائیت جو ہیں ان کو بیک گر لگ چکا ہے. بہت خوب. اور یہ بڑی تیزی سے الحمدللہ جو لوگ مرزائی ہوئے تھے بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ. تو یہ بالکل فراڈ ہے سر. بہت خوب. ناظرین، آپ نے دیکھا گھر کے بیٹی کی حیثیت سے عرفان برق صاحب نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی پرانے لوگ ہیں جو
تجدید بیت کے نام سے دوبارہ اپنے آپ کو نیو احمدی شو ہو رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو کہ قادیانیت ایک فراڈ ہے, ایک ایسا دھوکہ ہے, اس کی بہت سی باتیں کی جائے نا. اب ہم لائٹ موڈ میں بیٹھے ہیں, میرے گھر کے باہر ہم لوگ ایک انجوائے کر رہے ہیں, موسم بڑا اچھا ہے, تو لائٹ سے موڈ میں میں چھوٹی سی بات کہہ کے نا اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنے ناظرین کو. ایک ایک لفظ جو میں بولوں گا نا, آپ نے اس کو تحقیق کر لیں, بے شک ریسرچ کر لیں. قادیانیوں کو بھی دعوت فکر ہے اور مسلمانوں کو بھی دعوت فکر ہے کہ یہ جو میں اس کا تعارف کرانے چلا ہوں کہ قادیانیت ہے کیا, تو بانی قادیانیت کا تعارف پہلے ہو جائے تو اسی سے قادیانیت خود از خود آ جائے گی. فتنہ قادیانیت مرزا قادیانی کا جو تعارف ہے: بد گفتار, لانتی کردار, ہرزہ سرائی میں موزور, نبوت کا چور, جھوٹ کا مجسمہ, انگریز کے بوٹ کا تسمہ, خواہشات کا بندہ, سوچ کا گندہ, عادات ذلیل, فطرت رذیل, بد شکل, کوہتا عقل, مکروہ خد و خال, بے ڈھنگی چال, ایک آنکھ سے کانا, کفر میں سیانا, دل سیاہ ضمیر ٹھا, افرنگی کا غلام, دشمن خیر الانام, کالیوں کی برسات, ارتداد کی سیاحات, ایمان کا شکاری, در انگریز کا بھکاری, دولت کا حریص, منافقت کا مریض, اخلاق کا قاتل, سراپا باطل, ننگے شرافت, لائق حقارت, فتنہ ساز, نو سرباز, علامت فساد, منکر جہاد, کلیسا کا پجاری, ملکہ پسد کے واری, امام دجل و تلبیس, باعث فخر ابلیس, پیشوائے مرتدین, رہنمائے زندیقین, مسلمہ کذاب کا ترجمان, اسود انسی کا نشان, دشمن قرآن, بانی فتنہ قادیان. شخصیت بڑی شیطانی ہے ناظرین, شخصیت بڑی شیطانی ہے, نام مرزا قادیانی ہے. مرزا قادیانی یہ وہ شخص ہے جتنے لفظ میں نے بولے ہیں. قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے, جائیں تحقیق کریں, مرزے کی سیرت المادی بھی پڑھ لیں اور روحانی خزائن اس کی جتنی بھی ہیں وہ ساری کتابوں کا جائزہ لے لیں. اس میں جو میں نے لفظ بولے ہیں اگر یہ حقیقت نہ ہو تو میں مجرم, اور اگر یہ اسی طرح تعارف صحیح ہو تو قادیانیوں کو سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. دوزخ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے بلکہ جنت کے راہی بن کے ان علماء اور سفیران ختم نبوت کی میت میں انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آنا چاہیے. اسی پہ میں اجازت چاہوں گا. بلکہ یہ شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں: مرزا تیری تکذیب میرا فرض شریعت, مرزا تیری تذلیل میری عین عبادت, لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری, بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں, بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں. میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے آج میرے غریب خانے کو رونق بخشی اور یہ تشریف لائے اور مجھے خدمت کا موقع ملا. بہت شکریہ ہم سب کا. اللہ حافظ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد.